ناظرین السلام علیکم۔ ملکی حالات، سیاسی حالات خصوصی طور پر بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت دن بدن ہمیں یوں لگتا ہے کہ کمزور پڑ رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس طرح عمران خان سے جان چھڑا رہے ہیں کہ جیسے کبھی عمران خان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ یہی لوگ جو ہے چند سال پہلے بڑے ولولے سے، جوش سے تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے یا شامل کیے گئے تھے، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ عمران خان صاحب مفلر سا، پٹکا سا، ہر نئے جو جہانگیر ترین صاحب پکڑ کے لاتے تھے بندہ، اس کو پہناتے تھے اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر شور مچ جاتا تھا کہ ایک اور وکٹ گر گئی۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ اب صورتحال بدل رہی ہے۔ وہ لوگ جو بہت قریب ہوتے تھے اب ان کے سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کچھ لوگوں سے اور امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ریلائبل سورسز ہیں، اس ملاقات میں بہت سی باتیں کلیئر ہوئیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس میں اپنا ہی انپٹ نہ دوں، مطلب میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی یا نہیں کامیاب ہوگی۔ یہ علیحدہ موضوع ہے اور اس کے بارے میں حتمی اور اٹل طور پر کچھ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، لیکن آخری لمحے تک یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا، فون کالز آ جاتے ہیں اور یہ وہ۔ تو کل کی ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اتنی جلدی کیوں پیش کی گئی؟ بہت سارے نون لیگ کے ممبران کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ آج جمع ہو جائے گی۔ کہا تو گیا کہ یہ سرپرائز دیا گیا ہے، لیکن یہ جنہوں نے جمع کرائی ہے تھوڑا سا ان کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ کہانی مختصر تھی، آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی اور جمع کروانے سے پہلے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ تھا، اور رائٹلی سو خدشہ تھا، کہ ہم تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے پھر فون آ جائیں گے، ہمارے 50 بندے بھی زیادہ ہوں تو وہ 100 کم کر کے ہمیں دکھا دیں گے۔ اور اسی خدشے کے بنا پر، اسی گو مگو کی کیفیت میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی صورتحال کا پتہ چلے تاکہ پھر ہم تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں۔ تو کسی نے ادھر فون کر لیا، انہوں نے کہا جی کہ کیا پوزیشن ہے، فون تو نہیں آ جائیں گے؟ اب بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، آپ جو مرضی کرائیں، ہماری طرف سے آج تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، ہماری طرف سے کوئی فون نہیں آئے گا، ہمارا کام اب پالیٹکس میں نہیں ہے۔ یہ میسج دیا گیا، اور یہ بالکل تقریباً انہی الفاظ میں میسج دیا گیا۔ اور اس کے بعد تو اپوزیشن کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی۔ ان کی مین ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ بھئی فون چھوڑنا آئے، پولیٹیکل طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنے دیں۔ اچھا جی، وہ ہینڈل ہو گیا اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، جبکہ شورٹی یہ دی گئی کہ کوئی کال کسی کو نہیں جائے گی۔ تو وہ بڑی تسلی سے اب انہوں نے جمع کرا دیا۔ اب بندے اکٹھے کرنے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جمہوری طور پر بندے توڑنا، یہ سب کچھ کرنا ہے تو غلط باتیں، ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں اسے، یہ وہ، لیکن جو کلچر، جو سسٹم ہمارے اس ملک میں گزشتہ 3-3.5 سال پہلے انسٹال کیا تھا، اس سے نکلنے کا کوئی ہیلہ تو کرنا چاہیے۔ تو اب جو لوگوں کی تعداد ہے، ایگزیکٹ نمبر ہے ان کے پاس، وہ 176 تھا۔ یہ بہت تھوڑی سی اکثریت ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ ایکٹیو نہیں ہوا تھا۔ اب لگتا ہے کہ 176 والی بات کنفرم ہے۔
اور یہ جو ہے اب صورتحال، یہ اندازہ ہے، تخمینہ ہے کہ اب صورتحال 200 ممبر سے زیادہ پہنچ گئی۔ اچھا، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جب کنفرمیشن ہو گئی کہ اب کوئی فون کال نہیں آئے گی، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ کسی ایک آدمی کو تو نہیں پتہ چلی ہوگی، بہت سارے صحافیوں کو بھی پتہ ہوگی، بہت سارے سیاستدانوں کو بھی پتہ ہوگی۔ اس کے بعد اتحادی جماعتوں کو بھی پتہ چل گئی۔ بہت سے اتحادی جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھے ہیں اور خوف میں ہیں کہ بھئی ہم کمٹ کر لیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، اوپر سے فون آ جائے، ہماری اور بے عزتی ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فون آیا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ انتظار میں ہے کہ کہیں آ ہی نہ جائے۔ خاص طور پر آپ ایم کیو ایم جو ہے وہ جینونلی انٹرسٹڈ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دے۔ عمران خان صاحب نے آج وزٹ بھی کرنا ہے، لیکن وہاں پہ ان کے اندر کی بات یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان کا ساتھ دینے میں، لیکن وہ منتظر، کیونکہ وہ اشاروں پہ چلتے ہیں، کسی اشارے کا منتظر ہے، اتنے ہی اشارہ آ جائے کہ کوئی اشارہ نہیں آئے گا۔ بات سمجھیں آپ، اتنا ہی اشارہ آ جائے کہ کوئی اشارہ نہیں آئے گا تو پھر وہ اپنی ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ممبران اکٹھے ہو رہے ہیں، اب ہم نے تو کل 3 بڑوں کی پریس کانفرنس سنی، آصف زرداری کی، مولانا فضل الرحمان کی، شہباز شریف کی، تو یہ ممبران کون اکٹھے کر رہا ہے؟ یہ جو دوسرے گروپس شامل ہو رہے ہیں، جہانگیر ترین اور یہ وہ، تو یہ اس میں آصف زرداری صاحب نے کوئی بندے اکٹھے نہیں کیے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بندے نہیں اکٹھے کیے، یہ سراسر شہباز شریف صاحب کا کارنامہ ہے۔ وہی کر رہے ہیں، وہی لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کام میں بڑے طاق بھی ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد بڑھانے کا بھی ان کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، ایک رو چلتی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ رو چل پڑی ہے۔ کل پی ایم ایل کیو کو احساس ہوا کہ بھائی اشارے وشورے نہیں آ رہے تو ہم ہی کچھ کریں، تو وہ چودھری شجاعت صاحب خود مولانا فضل الرحمان کی طرف پہنچ گئے، اور ظاہر ہے یہی بات ہوئی ہوگی کہ ہم بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس لوپ میں رکھیں۔ ایک لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ چودھری شجاعت حسین بہت علیل ہیں، ویل چیئر پہ آتے ہیں، بولنے میں بھی دشواری ہے ان کی، تو وہ آپ سیاسی مخالفت ضرور کریں، ضرور کریں، اور سیاسی جماعتوں کے ماضی کے کردار کے بارے میں ضرور کریں، بات کریں، لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو سچویشن ہے، جو بیماری ہے، جو علالت ہے، میرے خیال میں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت سینئر لوگ جو ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کسی علیل شخص کی اس طرح تضحیک نہیں کرنی چاہیے۔ مزید باتیں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب جو بنیادی طور پر ایک برین کی طرح کام کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پچھلے کچھ عرصے میں، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بجٹ کی وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں اپنے اون پر، اور یو نیور نو کہ اگلا بجٹ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے اسحاق ڈار پیش کریں۔ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اگلا بجٹ اسحاق ڈار پیش کریں گے، اور یہ کہ اس سے کوئی ریلیف ملے گا، یہ وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیٹرول کی پرائس دوبارہ 64 روپے ہو جائے گی، لیکن جس بدتری کی طرف حالات جا رہے تھے اس کے آگے کوئی ناکہ لگایا جائے گا، اس کو روکا جائے گا، کچھ نہ کچھ، بہت تھوڑا سا لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو اسحاق ڈار صاحب دے دیں گے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ گفتگو ہوئی، اور وہ یہ کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ میں اس میں اپنی رائے نہیں شامل کروں گا، جو گفتگو ہوئی وہ رائے شامل کروں گا۔ 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہو تو اس کے بعد کوئی پارٹی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، اس کے بعد کوئی پارٹی اپنا امیدوار نامزد نہ کرے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور نئے الیکشن ہو جائیں گے۔
تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی وزیر اعظم چن لیں۔ آصف زرداری صاحب نے کل جو الفاظ کہے کہ کوئی شریف آدمی ہی وزیر اعظم ہوگا، تو وہ ظاہر ہے اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف تھا، اور وہ اگر وزیر اعظم بن جائے، اس پہ بھی ڈسکس ہوا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو کیا ہوگا، جو کہ ایک عام سی بات ہم کر رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، حکومت بدنام ہوگی، عمران خان کا وہ کم بیک کا چانسز ہے، یہ سب کچھ۔ تو وہاں پہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ عمران خان کے کم بیک کے کوئی چانسز نہیں، بالکل کوئی چانسز نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کے بعد ان کی واپسی سیاست میں ناممکن ہے، اور توقع کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد اتنے ووٹوں کے ساتھ ہوگی کہ عمران خان بہت کم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی توقع ہے جن سے کل ملاقات ہوئی۔ ایک دوسرا نقطہ نظر حکومت بنانے کا یہ بھی تھا کہ فرض کیجئے شہباز شریف یا شاہد خاقان عباسی، یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، آ جاتے ہیں حکومت میں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ 6 مہینے سال جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرانے چاہیے، 6 مہینے سال کے بعد تک وہ کیا کریں گے؟ ہم نے یہ بہت ڈسکس کیا کہ وہ ریلیف نہیں دے سکیں گے، لیکن پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہوگا، اگلے الیکشن میں فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ عوامی سینٹیمنٹ وغیرہ کہ مہنگائی میں کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے، یہ ایک الگ بات ہے جو میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ نہیں دے سکیں گے۔ دوسرا جو فائدہ وہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے بہت زیادہ بڑا ٹول رہا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایڈمنسٹریشن میں جو اکھاڑ پچھاڑ کی ہے، اس اکھاڑ پچھاڑ کو اپنی فیور میں کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ڈی سی اپنی مرضی کا، ایس ایچ او، تھانے دار، یہ سب کچھ یہ اپنی مرضی کا ہو کر الیکشن لڑے تو نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی لیکن ہر ضمنی انتخابات ہارے، ڈسکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال یہ فیکٹر پلے ضرور کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کے کنٹرول۔ تو اگر 6 مہینے سال، یہ اس محفل کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ ڈسکس ہو کہ 6 مہینے سال اگر ان کو مل جاتا ہے تو عوامی ریلیف تو وہ بہت زیادہ نہیں دے سکیں گے، لیکن وہ کوشش یہ کریں گے کہ ایڈمنسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں کر دیں، اپنے بندے لگا دیں، جس سے بہرحال ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پولیٹیکلی۔ اب اس پہ میری رائے، اگر آپ یہ ابھی تک لوگوں کی رائے تھی جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی، ملاقات کی رویداد آپ کو سنائی، میری رائے یہ تھی، یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں، اس پر ابھی کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتی۔ ہم پہلے بھی بہت دفعہ یہ تماشے دیکھ چکے ہیں، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، فائنانس بل کے معاملے پر، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ نادیدہ فون آ گئے، اور یہ جو کہ ہمیشہ کہتے ہیں بندے ہمارے ساتھ ہیں، وہ سارے بندے بلکہ اپنے بندے بھی ادھر چل جاتے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں فوری طور پر نئے الیکشن کروانے چاہیے، اور اس سے مسلم لیگ نون اپنے بیانیے پہ بھی قائم رہے گی، اور اس کا ان کو پولیٹیکلی فائدہ بھی ہوگا۔ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، میرے خیال میں تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کی پارٹیوں کو زیادہ کھل کر بات کہنے